بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعادوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے لے کر کے 49 تک پڑھی گئی ہے. گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات سنی اور یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اپیل کی تھی، اعلان کیا تھا. ویسے آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے آپ اعلان فرماتے تو توریہ فرماتے تھے. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جو بات ہے اس کو چھپایا جاتا اور اشارہ کنایہ سے کام لیا جاتا. لیکن چونکہ غزوہ تبوک میں دشمن تگڑا تھا اور اس کی تیاری پوری تھی، پیشگی تنخواہیں بھی دے دی گئی تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجلا امرہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو پوری طرح واضح کر دیا کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے جانا ہے. غزوہ تبوک جو آپ کا آخری غزوہ ہے تقریباً، چونکہ ان کی جانب سے تیاری بھی زیادہ تھی اور یہاں کھیتیاں اور پھل کے پکنے کا زمانہ تھا اور لوگ تنگی میں بھی تھے. اس کی مثال ایسی جیسے مثال کے طور پر اگر مہینے کے اخیر میں جن کو شروع میں تنخواہ ملتی ہے تو مہینے کے اخیر میں جیب سے تاگے نکلتے ہیں، پیسے ہوتے نہیں ہیں. بس اسی طریقے سے سال بھر کی آمدنی ختم ہو چکی تھی، اب نیا پروڈکشن آنے والا تھا، نئی پیداوار آنے والی تھی اور اسی موقع پر یہ غزوہ کھڑا ہوا. چنانچہ ظاہر بات ہے کھیتیاں لہلہانے والی ہو، پھل درختوں پر لٹک رہے ہو، دل لبھانے والا منظر ہو تو کسی کو بھی جہاد کے لیے غزوے کے لیے جانے میں مشکل معلوم ہوگا، اس کے لیے شاق گزرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ ہمیں رومیوں سے لڑائی کرنی ہے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے. تو اس وقت سچے مخلص صحابہ تھے، وہ تو تیار ہو گئے، لیکن کچھ منافقین بھی تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے لچر عذر بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول فرما لیا. اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکا سا عتاب نازل فرمایا ہے
لیکن اس عتاب کے نازل فرمانے سے پہلے عفا اللہ عنک یہ مزدہ بھی نازل فرما دیا، یہ بشارت بھی نازل فرما دی، یہ تسلی ہے، دلاسا ہے۔ بعض ارباب معرفت یوں کہتے ہیں کہ اگر عفا اللہ عنک پہلے نہ آتا اور سیدھے لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فرما کر نبی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلبی فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سے جو تعلق خاطر تھا، جو قلبی تعلق تھا، وہ اتنا اسٹرانگ، اتنا گہرا، اتنا مضبوط تھا کہ اگر ڈائریکٹ اس طرح خطاب کیا جاتا عفا اللہ عنک کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تحمل نہ فرما سکتے، اس کو برداشت نہ فرما سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تسلی کا سامان نازل فرمایا کہ عفا اللہ عنک، آپ سے جو کچھ بھی ہو گیا معاف کر دیجئے، معاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ باللہ کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، اس کی معافی دی جا رہی ہے۔ آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ نبی اور سبی، نبی یعنی نبی، سبی یعنی بچہ، یہ دونوں معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں عفا اللہ عنک کس لیے کہا گیا ہے؟ تو کہا کہ جیسے ناجائز امر کے لیے عتاب نازل ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی ناپسندیدہ، ڈس لائکنیس اور مکروہ یا خلاف اولا امر کے لیے بھی عتاب نازل ہوتا ہے۔ اور حسنات الابراری سیئات المقربین، یہ عربی کا محاورہ بہت مشہور ہے کہ کبھی جو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، تو حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ نیک لوگوں کی جو حسنات ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے سیئات بن جاتی ہیں، یعنی ان کی شان وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں اجازت دینا نہ دینا دونوں آپ کے لیے جائز تھا، لیکن اجازت نہ دیا جانا یہ اولا تھا، تو آپ نے اجازت دے دی جہاد سے بیٹھے رہنے کی، تو گیا کہ خلاف اولا کا ارتکاب ہوا، تو اس خلاف اولا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ہلکا سا عتاب نازل ہوا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں عتاب بھی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کی چالوں میں اور ان کی ہیلا بازیوں میں آپ نہ آنا، آئندہ اگر ایسے آزار بیان کریں تو ان آزار کی خوب تحقیق کر لیجیے، اور اس کے بعد اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے وہ مرحلہ آئے گا۔ تو بہرکیف عفا اللہ عنک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے درگزر کر دیا، آپ کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کس پر ہے؟ خلاف اولا امر پر، ناپسندیدہ امر پر، کوئی ناجائز چیز کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، کوئی حرام چیز کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، کسی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لما اذنت لهم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اجازت دینے سے پہلے ان کے احوال کی تحقیق کرتے اور اس کے بعد آپ اجازت دیتے۔ آپ نے احوال کی تحقیق نہیں کی، انہوں نے جو بھی لچر عذر بیان کیے، کمزور آزار بیان کیے، بہانے بنائے، وہ بہانے آپ نے سن لیے، وہ آزار آپ نے سن لیے، اور ان کو جہاد ترک کرنے کی اور گھر بیٹھے رہنے کی اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں آپ بیٹھے رہیے، آپ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے احوال کی تحقیق کرتے، اگرچہ کہ آپ اگر ان کو اجازت نہ دیتے، یعنی یوں کہتے کہ نہیں تمہارا عذر قبول نہیں ہے، تب بھی وہ شرکت کرنے والے تو تھے ہی نہیں، لیکن اس صورت میں کیا ہوتا کہ اس صورت میں ان کا نفاق واضح ہو جاتا، ان کا نفاق کھل جاتا، اور ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ کیا کہنے کا؟
کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا تو وہ یہ کہنے لگے، خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بیوقوف بنایا کہ جھوٹے عذر بیان کیے اور مان بھی لیا اور ہمیں اجازت بھی مل گئی کہ لو کوئی بات نہیں، جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ تحقیق کر لیتے تو ان کا نفاق کھل جاتا اور یہ خوشی کا موقع ان کے لیے نہ ہوتا اور یہ بات بنانے کا موقع ان کو نہ ملتا، لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی اور ان کو اجازت دے دی تو انہوں نے خوشیاں منائی اور یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو خوب بیوقوف بنایا۔ تو کیوں آپ نے ان کو اجازت دی؟ یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے سامنے وہ لوگ، ظاہر ہو جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جو سچے ہیں، مخلص ہیں، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ یہیں سے علم غیب کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ان کے جھوٹے عذر کو بھانپ لیتے، لیکن ایسی بات ہوئی نہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ علم غیب کلی اور ذاتی یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کلی یعنی ہر چیز کا، اور ذاتی یعنی اس کی ذات کے اندر وہ علم ہے، ذاتی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو وہ جزئی ہے، یعنی کچھ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی بس وہ جانتے ہیں، باقی نہیں۔ اور عطائی ہے، وہبی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کلی کے مقابلے میں جزئی اور ذاتی کے مقابلے میں وہبی اور عطائی ہے۔ تو بہرکیف لا یستأذنک الذین لا یؤمنون، آگے کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور مخلصین کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ جو مخلص ہیں، جو واقعتاً دل و جان سے شرکت کرنا چاہتے ہیں جہاد میں، غزوے میں، وہ اجازت نہیں لیں گے۔ اجازت وہی لیں گے جن کو آنا نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، دینی محفل میں یا کسی دینی مجلس میں یا کوئی نیک کام کے اندر عام طور پر اجازت وہی مانگتے ہیں جن کو شرکت نہیں کرنی ہوتی ہے، ورنہ جو شرکت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اجازت مانگتے نہیں ہیں، وہ تو مخلص ہوتے ہیں، وہ شریک ہو ہی جاتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ منافقین اور مخلصین کے درمیان فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ لا یستأذنک الذین، آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس بات کی اجازت طلب نہیں کریں گے؟ یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے متقیوں کو، ڈرنے والوں کو، کہ کون اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ انما یستأذنک الذین، تو اوپر والی آیت میں مومنین کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت، کہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، ان کے دل شک کر رہے ہیں، سو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، یعنی متردد ہیں۔ کتاب النفاق جہاں یہ چیپٹر آتا ہے تو وہاں ایک حدیث میں منافق کی مثال بیان کی گئی کہ کشات العائرۃ، منافق کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ اس بکری کے مانند کہ جو دو بکروں کے درمیان چکر لگاتی ہو، یعنی کہاں اس کو فائدہ ملتا ہے، کہاں اس کا مفاد ہے، بس یہ منافقین کی مثال ہے۔ تو کہا کہ فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ تعمیل حکم کی پوری تیاری کی ہو، یعنی حکم کو بجا لانے کی پوری تیاری کی ہو، اور اس کے بعد اتفاقی کوئی حادثہ پیش آ گیا، ناگہانی پیش آ گئی، اچانک کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکا، تو اس کا عذر تو قابل قبول ہے، لیکن تعمیل حکم کی تیاری ہی نہیں کی اور تیاری نہ کرنے کے باوجود وہ عذر بیان کر رہا ہے، تو یہ تو ایسا ہے کہ گناہ کا جو عذر ہوتا ہے، یعنی عذر گناہ بدتر ہوتا ہے، گناہ کا عذر گویا بیان کر رہے ہیں،
گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا عذر بھی بیان کر رہے ہیں. تو یہ بدترین مثال ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو تعمیل حکم کی تیاری کرتے ہیں، حکم کو بجا لانے کی تیاری کرتے ہیں، جہاد کی تیاری کرتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے وہ اپنے سامان کو تیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، سو ان کو بٹھا دیا، ان کو جمع دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ان کو اجازت اگر دے دی جائی تو نہیں آئے، لیکن اجازت نہ دی جاتی تب بھی وہ نہ آتے، اور ان کا نہ آنا ہی خیر ہے. کیونکہ وہ شرکت کرتے ہیں تب بھی نقصان ہی پہنچاتے ہیں، اور اسی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بزدل بنایا جائے. تو اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، سو ان کو بٹھا دیا اور کہا گیا کہ تم بیٹھو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. آگے اگر وہ نکلتے بھی تمہارے اندر تو ما زادکم الا خبالا، تو وہ تم کو نہ بڑھاتے مگر نقصان کے اعتبار سے، یعنی تمہاری تباہی مچاتے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ اس توہ میں رہتے، گھات میں رہتے کہ کس حرکت سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے اور کس حرکت سے مسلمان بزدل ہو جائیں. بولا اودعوا، اور وہ دوڑاتے تمہارے درمیان گھوڑے. کیوں؟ تم میں یعنی تمہارے لیے فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی تم میں فتنہ تلاش کرتے، تم میں بزدلی پیدا کرتے، ایسی افواہیں وہ پھیلاتے کہ جن افواہوں کو سن کر کے تم بزدل بن جاتے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کی جاسوس بھی ہیں، مطلب ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بھی ہیں. یہ مومنین کے حق میں کہا جا رہا ہے کہ بیچارے کچھ مومنین کمزور دل کے ہوتے ہیں، اور جب منافقین شرکت کریں گے اور شرکت کرتے اور ایسی باتیں کہتے کہ جس سے مسلمانوں کے دل مطلب کمزور ہو جاتے، تو کہا کہ کچھ مسلمان متاثر بھی ہو جاتے ان کی باتوں سے. تو کہا کہ تم میں ان کی باتوں کو سننے والے بھی ہیں، ان کے لیے جاسوسی کرنے والے بھی ہیں، مطلب ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں. تو اچھا ہوا کہ وہ آئے نہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو جاننے والے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة، البتہ تحقیق کہ انہوں نے فتنے کو تلاش کیا اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بہت سے غزوات میں، جیسے کہ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات پھیلا دی اور افواہ پھیلا دی کیا کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. افراتفری کا عالم تھا وہاں. وہ عبداللہ ابن جبیر کو جہاں متعین کیا تھا وہاں سے وہ ہٹ گئے اور پیچھے سے وہ لشکر آیا اور انہوں نے دعویٰ بول دیا. تو اس وقت افراتفری کا عالم ماحول پیدا ہو گیا تھا. تو کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ فتنے کو تلاش کرتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اور تمہارے لیے امور کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق واضح ہو چکا، حق آ چکا اور اللہ کا امر ظاہر ہو چکا، حال یہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، مطلب اللہ کا امر غالب آ گیا. آگے کی آیت جد ابن قیس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے اعلان فرمایا تو جد ابن قیس کہنے لگا کہ رومی جو ہیں ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، حسینہ جمیلہ ہوتی ہے. ولا اصبر علی النساء، اور میں عورتوں پر صبر کر سکتا نہیں ہوں، میں اگر وہاں آؤں گا تو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. ایک لچر عذر ہے، حقیقی عذر نہیں، ایک موہوم عذر ہے، خیالی عذر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ خیالی اور موہوم عذر کی بنیاد پر وہ شرکت نہیں کر رہا ہے، اور شرکت نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود اس وقت فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، ترک جہاد کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے. یعنی وہ تو آئندہ ایک موہوم اور خیالی عذر کو بیان کر رہا ہے کہ میں آؤں گا تو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا، حالانکہ وہ ابھی ہی مبتلا ہو چکا ہے فتنے کے اندر. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور جہاد میں شرکت نہ کر کے. تو اس کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے، یعنی
میں جہاد کرنا نہیں چاہتا، غزوے میں شرکت کرنا نہیں چاہتا، مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے رہنے دیجئے۔ ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ میں وہاں آؤں گا تو عورتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، وہ فتنے میں گر چکے ہیں، آلریڈی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ حکم کی خلاف ورزی کر کے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافرین کو گھیرنے والی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کافرین، یہ منافقین ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، وہ اسباب ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو وہ جہنم کا ان کا گھیرنا ایسا یقینی ہے کہ جیسے اس وقت جہنم نے ان کو گھیر ہی لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں داخل ہونے والے اسباب انہوں نے اختیار کیے ہیں، اور بے شک جہنم کافرین کو گھیرنے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔